اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات سے متعلق کبیرہ گناہوں میں آج ہم جس کا ذکر کریں گے وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف رکھنا یہ ایک ایسا بنیادی عنصر ہے انسان کی شخصیت کا جو اس کو کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا۔ جب بھی وہ گناہ یا کسی غلط کام کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ خوف فوراً بعد از گناہ یا قبل از گناہ دونوں صورتوں میں ندامت اور یہ گرفت اس کو اس ڈی ٹریک ہونے سے اس سے ہٹا کے غلط ٹریک سے صحیح ٹریک پر لے کر آتی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے بھی اپنا بالکل دو ٹوک فیصلہ فرمایا کہ جو اللہ کی گرفت سے بے خوف ہیں وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے خسارے والے ہیں، اور جو گرفت کا خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ سورہ الاعراف 7ویں سورت کے آیت نمبر 99 میں فرمایا افآمنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا الا القوم الخاسرون، ہاں وہ لوگ ضرور، وہ قوم ضرور بے خوف ہوئی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات سے بے خوفی اور اس کی گرفت کا بھول جانا اور اس کی گرفت سے خود کو آزاد تصور کرنا یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے اور نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ اور یہی بات حدیث پاک میں حضور نے بھی فرمائی۔ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی بیان فرماتے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کون سی دعا سب سے زیادہ مانگتے ہیں؟ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ سے یہ پوچھا کہ حضور جب آپ کے ہاں قیام فرما ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اس پر جما دے۔ ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور نے یہ پڑھتے تھے اور حضرت ام سلمہ اب حضور سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا جو ہے یہ اکثر کیوں پڑھتے ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے؟ تو حضور نے فرمایا اے ام سلمہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، پھر وہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے انگلیوں کو پھیر کے۔ تو اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے ملتجی رہنا چاہیے، التجا کرتے رہنا چاہیے، اور دین پر قائم رہنے کی یہ دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی جامع ترمذی میں ہے اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان پر ہی زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مضبوط پکڑ اور مضبوط گرفت اس کے تصور کو ہر وقت اپنے ظاہر اور باطن پر حاوی اور طاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔